اسلام کا مسئلہ آ جاوے، تمام اختلافات کو ایک کنارے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن گھاٹمیکا میں ایسا نہیں کیا گیا۔ بغاوت پر آ گئے۔ مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہم بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، ان کو پتا ہے کیسے کیسے حالات آئے۔ زبردستی اٹھانے کا پلان ہو گیا، پولیس کے ساتھ مل کر اٹھانے کا پلان ہو گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ تمہیں اتنا بھی حق نہیں ہے کہ تم ظلم ہونے کے بعد رو بھی سکو، تمہیں رونے کا بھی حق نہیں ہے۔ ارے بھائی جو دھرنا دیا جا رہا تھا وہ رونا ہی تو تھا، بولا کوئی مقابلہ کر رہے تھے؟ مقابلے کا تو مطلب ہی نہیں ہے۔ دھرنا دے کر اپنا رونا رو رہے تھے، ہائے ہمیں مار دیا، ہم پر ظلم ہوا ہے، ان مظلوموں کی آہ کو کوئی سن لو، ان کی فریاد کو کوئی سن لو۔ لیکن سامنے والے کو ہمارا وہ رونا بھی برداشت نہیں ہے، ماریں گے بھی، رونے بھی نہیں دیں گے۔ یہ حالات ہیں، کس وجہ سے؟ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اور آپس میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ یہی ہوا۔ میں بتاؤں آپ کو، اسی مسئلے میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا وجوہات رہی اس کے پیچھے، بتایا میوات میں دلال اور مخبر اتنے ہو گئے، اکثر حادثات جو ہو رہے ہیں یہ آپس کی مخبری سے ہو رہے ہیں، پولیس کے مخبر ہیں، تنظیموں کے مخبر ہیں، ان کے پاس فون نمبر ہیں، اس سے دشمنی نکال لی ہے مجھے، اس پڑوسی سے، اپنے مسلمان بھائی سے، اور تنظیم کے گنڈوں کو فون کر دو۔ اور اس گھاٹمیکا والے مسئلے میں یہی ہوا ہے، گاڑی کے پلیٹ نمبر کا فوٹو کھینچ کر موبائل سے اس کو واٹس ایپ سے آگے بھیجا گیا ہے، اور جو تھے وہ جو داخل ہوئے تھے گنڈے، انہوں نے ان بچوں کو شکار بنا لیا، اور جو کچھ ہوا اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ قوم میں جوڑ نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اتحاد اور جوڑ نہیں ہوگا میرے دوستو، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، سب سے پہلے اللہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ بنیادی اصول ہے، ایمان اور اتحاد یہ پیدا کرنے پڑیں گے۔ بعد کے منصوبہ ہر علاقے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، موقعوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ صاحب ایجوکیشن پہ زور دیا جاوے، اپنے بچوں کو آگے بڑھایا جاوے اور سسٹم کے اندر داخل کیا جاوے، بچوں کو تجارت کی طرف لایا جاوے، اور فلاں 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 بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میرے دوستو بنیادی یہ دو ہی چیزیں ہیں، ایمان اور اتحاد۔ آپ قرآن کے پیغام کو عام کر دو، بوڑھوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، مستورات کے لیے 100% یہاں کے قوم قرآن سے وابستہ ہو جائے، قرآن پڑھنے والے بن جائے۔ اب بتاؤ حضرت مولانا، میں کہتا ہوں منہ پہ تعریف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے اللہ حضرت کی عمر کو دراز فرماوے، ہمارے درمیان اگر یہ نہ رہے پورا علاقہ روئے گا ان کے لیے، اور خاص طور سے علماء روئیں گے ان کے لیے۔ ان کی قدر کو جو علماء پہچانتے شاید عوام نہیں پہچانتے کہ کتنے قیمتی آدمی ہیں۔ یہ اپنی ذات میں اس علاقے میں اکیلے ہی ہیں جو کام یہ کر سکتے ہیں، میوات میں کوئی عالم نہیں کر سکتا، کسی کا بس کا نہیں ہے وہ کام کرنا۔ ہر ایک ڈرتا ہے میری جائیداد، میری دولت، میرا مدرسہ، میرا پیسہ، بینک بیلنس، فلاں فلاں خطرہ اگر میں آگے بڑھا تو فوراً ان پر ہاتھ ڈال دیا جائے گا۔ لیکن یہ ہے بالکل بنداس، کوئی خطرہ نہیں، کوئی لالچ نہیں، بس شیر دل ہیں، اللہ کے مجاہد ہیں، جہاں موقع ہوتا ہے وہاں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ در حقیقت یہ گھاٹمیکا کا جو دھرنا چلا یہ مولانا کی برکت سے، ان کی ڈھارس سے اور ان کے جمنے سے ہی چلا، ورنہ کوئی ٹکنے کے لیے اتنی مضبوطی سے وہاں تیار نہیں تھا۔ بہت قیمتی آدمی ہے، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، صحت دے، ہمت دے، قوت دے، طاقت دے۔ اور یہ مدرسہ تو بس حضرت مولانا کا ایک بہانہ ہے، اور ان کی قربانیاں تو کہیں اور ہی لگ رہی ہیں۔ اور ساجد صاحب نے پہلے بھی فرمایا، میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ حضرت کا یہ مدرسہ مصرف نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ بھی چلتا رہے، لیکن اب جتنا وقت بچا ہے آپ کے پاس قوم کے لیے قربان کر دیں۔ اور میں نے ایک موقع پہ گزارش کی تھی حضرت سے
کہ आप अफराद साजी करें, उनकी फहरिस्त करें, फहरिस्त बनावें और अपने जहन के लोग तैयार करें और उनको पूरे इलाके के अंदर आप जगह जगह मुंतखब फरमा दें। हजरत शेखुल हिंद नव्वरल्लाहु मरकदहू की जगह कहीं हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को भेज रहे हैं, कहीं शेखुल इस्लाम को भेज रहे हैं, कहीं दूसरे शागिर्द को भेज रहे हैं। तुम अफगानिस्तान चले जाओ, तुम पिशावर चले जाओ, तुम सिंध चले जाओ, तुम राजस्थान में चले जाओ, और एक के अलावा दूसरे शागिर्द को ये पता नहीं होता था हजरत ने दूसरे शागिर्द को क्या हिदायत दी हैं, क्या जिम्मेदारियां देकर के भेजा है। मैं हजरत मौलाना से दरखास्त करूंगा कि अब अपना आपको और अपनी जो अल्लाह ने जो आपको लंबी उम्र जो रखी है उसे इसमें लगा दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे खूब काम ले। और बस आखिरी गुजारिश है, ये जलसे चंदे मांगने के लिए नहीं होते। तलबा जो फारिग होते हैं इनकी हौसला अफजाई के लिए, दस्तारबंदी के लिए होते हैं। अहले इल्म दानिशवरान जो इसमें तशरीफ लाते हैं अपने जज्बात का इजहार कर देते हैं मौके के एतबार से, चाहे हमारे साजिद सहराई साहब हों, मौलाना अशरफ साहब हों और मैं नाकिस हूँ, वो बातें आपके सामने रख दी। बोलो भाई, जितनी बातें हुई हैं इंशाअल्लाह अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? अपना जो कौमी और मिल्ली मसला हो